ہے کہ محمد عباس کو واپس بلایا گیا۔ پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا ٹیسٹ 8 تاریخ کو شروع ہونے والا ہے اور شہین شاہ فریدی نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارا گول صرف بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے کا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گول ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کی چیمپئن شپ جیتیں۔ یہ بات بہت بڑی ہے، اتنے بڑے حوصلے ہوں اور اتنے بڑے فیصلے بھی ہوں تو تب یہ اچیومنٹ کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ 2 ٹیسٹ میچ ہے نا، یہ پاکستان کا قبرستان بھی بن سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے نہید رانا تو کھیلا ہی نہیں گیا۔ اس وقت نا جتنی بھی کرکٹ ہو رہی ہے، نہید رانا بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ حالانکہ 150 تک بال کرتا ہے، 150 تک تو علی رضا بھی بال کرتا ہے، وہ بھی بہت ڈینجرس ہے، بہت اچھا ہے، پر نہید رانا اپنی لائن اور لینتھ سے ہٹتا نہیں ہے۔ اگر پاکستان یہ ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب رہا تو پاکستان بالکل جو 8-10 ٹیسٹ میچز ہیں وہ جیت سکتا ہے، وہ ٹیسٹ سیریزیں جیت سکتا ہے اور چیمپئن شپ کے فائنل میں بھی جا سکتا ہے۔ پر آپ کو گیم بڑی کرنی ہوگی اور بالنگ بھی بڑی کرنی ہوگی اور بیٹنگ بھی بڑی کرنی ہوگی۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے یونس خان ریٹائر ہوا ہے، یونس خان جتنی یا اس جیسی کسی نے اننگز کھیلنے کی کوشش کی ہے؟ مصباح الحق گیا، مصباح الحق جب کیپٹن تھا تو پاکستان کی ٹیم نمبر 1 آئی تھی ٹیسٹ رینکنگ میں، تو وہ پاکستان کو ایک گرجی بھی ملی تھی۔ اس کے بعد مصباح الحق جیسی گیم نہیں کسی نے کی۔ پاکستان کی کرکٹ میں سیاست ہے نا، تو پاکستان کی ٹیم کا اللہ حافظ ہے۔ پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی اس وقت بہت زیادہ اچھی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھا اور عمران خان کا بندہ رمیز راجہ چیئرمین تھا، تب سفارش بہت کم کام آتی تھی۔ اب جو بھی پاکستان کا چیئرمین ہے وہ ایک بزنس مین ہے یا سیاستدان ہے، کرکٹ سے سپورٹ سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو اور بات ہے کہ محمد عباس کو واپس بلایا گیا ہے، بہت اچھا بالر ہے، وہ 1-2-4 سال جتنا بھی عرصہ کھیلا ہے نا، آؤٹ سٹینڈنگ اس نے بالنگ کی ہے۔ اس کو نا ایشیا کا میگراتھ بھی کہتے تھے۔ ایک لائن پر بال اندر کرتا تھا، باہر کرتا تھا اور 4 وکٹیں 5 وکٹیں 6 وکٹیں، اس طرح کی اس کی ایوریج تھی۔ جس طرح کی آپ شہین شاہ فریدی سے توقع کر رہے ہیں، جس طرح وہ بڑے بیان دے رہا ہے، شہین شاہ فریدی کی خود کی بالنگ اچھی ہو جائے تو وہ بہت بڑی بات۔ کیوں؟ آپ اگر دیکھیں تو T20 کی بالنگ علیحدہ ہے، ون ڈے کی علیحدہ ہے اور ٹیسٹ کی بہت زیادہ علیحدہ ہے۔ آپ اس وقت وہ مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ محمد آصف کہتا ہے کہ میں سنگاکارا کو نا ایک لائن پر باہر نکالتا رہا، بہت دیر تک میں نا اس کو باہر نکالا، میں نے اس کو پکا کر لیا۔ لاسٹ اوور کر رہا ہے ٹی کا، آدھا لاسٹ بال تھی، اس کو پتا تھا یہ باہر نکالے گا، اس نے کہا میں نے اس کو باہر رکھ کر اندر کر دیا، بال ان کٹر کر دیا اور وہ بولڈ ہو گیا۔ محمد آصف کہتا ہے اگر میں پہلا ہی بال باہر نکال کر دوسرا اندر لے آتا تو وہ اس نے مجھے اسٹیٹ پر چوکا مارنا تھا۔ اتنا بڑا دل، اتنی بڑی پلاننگ چاہیے ٹیسٹ میچز کے لیے۔ یہاں آپ کو اتنا بڑا مائنڈ سیٹ بھی چاہیے۔ وہ میرا کزن تھا، وہ کہتا ہے بھائی عبدالصمد کہتا ہے کہ نا صبح کو محالی میں نا 4 وکٹیں انڈیا والوں نے وہ آؤٹ کر دینی ہے تو پاکستان تو ہار جائے گا۔ میں نے بہت بڑا دل کر کے یہ کہا صبح ہوگی تو دیکھی جائے گی، پاکستان انشاءاللہ کم بیک کرے گا۔ تو میرے بھی دل میں یہ تھا کہ 4 وکٹیں تو ایسے ہی آؤٹ ہو جانی ہے، صرف 2 وکٹیں مین تھیں، عبدالرزاق اور کامران اکمل۔ نہ عبدالرزاق سارا دن آؤٹ ہوا، نہ کامران اکمل آؤٹ ہوا، تو محالی کا ٹیسٹ پاکستان سیو کر گیا تھا، یا جیت گیا تھا یا سیو کر گیا تھا۔ وہ بہت بڑا کم بیک تھا۔ اس طرح کی بڑی گیم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، سپن بہت ڈینجرس ہے، جن میں نعمان علی ہے یا ساجد خان ہے، بہت اچھے ہیں۔ فاسٹ ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ ڈینجرس کرنا پڑے گا اور آپ خود کی جو بیٹنگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی کرنی پڑے گی، تب یہ ہو سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرتے، ویڈیو کو لائک کرتے، تو ہم یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔